میں عرض کیا کر رہا تھا؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے ہیں. یہیں سے بات ماں باپ سے لے کر پیر تک پہنچ گئی. اور اب تو بات یہ ہے کہ نہ آدمی باپ کی مانتا ہے، نہ ماں کی، اور نہ استاد کی، نہ پیر کی. اب سب سے بڑا پیر کون ہے؟ ہاں دیکھا ہم نے بتایا نا انہوں نے. اب سب سے بڑا پیر جو ہے سب وہی ہے، اب اسی کے سب بات مانتے ہیں. اس لیے میں نے بہت تجربہ کار سے پوچھی بات تاکہ آپ لوگ میرے اوپر الزام نہ لگا دیں. کوئی خیر ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. کیوں؟ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن، اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا مشقت کے ساتھ اور اس کو جنا مشقت کے ساتھ. پیٹ میں لیے پھرتے رہی 9 مہینے تک، آسان نہیں تھا. پھر درد کی جو تکلیفیں، ڈلیوری کی وقت کی جو تکلیفیں ہیں وہ اس نے جھیلی، وہ اس نے برداشت کی. ان مشقتوں کا صلہ یہ تو ہونا چاہیے کہ تم اپنی ماں کے ساتھ اس سے سلوک کرو. اور یہی نہیں، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کا حمل، پیٹ میں لیے رہنا، پھر اس کا دودھ چھڑانا، یہ دونوں مل کر 30 مہینے ہیں. 1 دن 2 دن کی بات نہیں، 30 مہینے یعنی 2.5 سال کی بات ہے. اتنا دن تو اس نے اس طرح سے مشقت برداشت کی. اسی آیت کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں، اور پھر حدیثیں بھی بہت ساری ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ حسن سلوک اور خدمت کے سلسلے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے. اس لیے کہ ماں براہ راست مشقت اٹھاتی ہے، تکلیف جھیلتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے، صاحب رومانی نقل کیا ہے، ایک صحابی نے پوچھا کہ من ابر، اللہ کے رسول ہم کس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، صلہ رحمی کریں، حسن سلوک کریں؟ آپ نے فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ. اس نے پھر پوچھا تو آپ نے کہا امک. دوسری دفعہ آپ نے کہا، فرمایا کہ ماں کے ساتھ. پھر تیسری دفعہ سوال کیا، پھر بھی آپ نے ہی فرمایا کہ امک، اپنی ماں کے ساتھ. پھر چوتھی دفعہ جب پوچھا تو فرمایا اباک، اپنے باپ کے ساتھ. تو علماء نے اس حدیث، اور بھی کئی حدیثیں ہیں اس مضمون کی، بہت حدیثیں ہیں. اگر آپ کمپیوٹر پر کھولیے حقوق الوالدین کا عنوان ڈالیے اور حدیثیں ہیں ڈال دیے، حدیثیں آئیں تو آپ پوری ایک لمبی فہرست آ جائے گی آج کل اسکرین پر. اب تو کتاب بھی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ یہ جانتے ہیں ڈبیا کھولنا. تو علماء فرماتے ہیں کہ خدمت اور حسن سلوک ماں کا حق بڑھا ہوا ہے اس میں، اور احترام اور تعظیم میں باپ کا حق بڑھا ہوا ہے. باپ نے بھی حق عطا کیا ہے، اس نے بھی مشقتیں جھیلی ہیں، لیکن عموماً ماں براہ راست جھیلتی ہے. ماں تو ظاہر بات ہے پیٹ میں ماں لیے گھوم رہی، باپ کے لیے گھوم نہیں رہا ہے. اور دودھ ماں پلاتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ماں دودھ نہیں پلاتی، ڈبہ باپ ہی لاتا ہے. تو اس لیے باپ کو بھی احترام، اس کی بھی تعظیم، اس کی عظمت. دیکھیے کیسی تقسیم فرمائی ہے کہ عظمت و احترام، اس لیے کہ تربیت کا ہی معاملہ ہے، بغیر اس کے وہ تربیت ہو نہیں سکتی. باپ مال خرچ کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، وقت خرچ کرتا ہے، بیماری آزاری میں ساتھ دیتا ہے، تربیت رشنما میں حسرہ وہ بھی ساتھ ہے، اس لیے اس کا بھی حق ہے. لیکن چونکہ ماں نے براہ راست مشقتیں جھیلی ہیں، اس لیے اس کے ساتھ صلہ رحمی کا باپ سے زیادہ موقت حکم ہے. تو فرماتے ہیں فیصل انسان بوالدہ احسانا، ہم نے انسان کو حکم دیا. وصیت کا لفظ آیا ہے، وصیت دی. وصیت کے معنی ہے تاکیدی حکم دینا. یہ ایسے نہیں کہ حکم دے دیا، بلکہ تاکیدی حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. اب اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ ماں کے ساتھ، اس لیے کہ ماں نے اس کو مشقت کے ساتھ اٹھائے رکھا، مشقت کے ساتھ اس کو جنا، اور پھر اس کے اٹھانا اور پھر دودھ چھڑانے کی مدت کل 30 مہینے ہے. قرآن مجید نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ حولین کاملین، 2 سال پورے دودھ پلانا حق ہے.
تو 30 مہینے میں سے 2 سال یعنی 24 مہینے نکال دیجئے، 6 مہینے بچتے ہیں۔ تو اس سے علماء نے یہ فرمایا ہے، خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف یہ منقول ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ 6 مہینے میں وہ کم سے کم مدت ہے جس میں پیٹ میں بچہ پوری طور پر بن جاتا ہے۔ لہذا اگر کسی لڑکی کی شادی ہو اور شادی کے 6 مہینے میں اس کے لڑکا پیدا ہو تو اس لڑکے کو مطعون نہیں کیا جا سکتا، اس پر تہمت نہیں لگائی جا سکتی، اس لیے کہ 6 مہینہ حمل کی کم سے کم مدت ہے۔ 6 مہینے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، 7ویں والا بھی 8ویں والا نہیں زندہ رہتا، لیکن 8ویں والے بھی زندہ رہ جاتے ہیں۔ یہ کوئی کلیہ نہیں ہے کہ مر ہی جائے وہ۔ اور عموماً 9 مہینے میں، اور زیادہ مدت قرآن میں اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے۔ کم سے کم مدت 6 مہینے ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مقدمہ آیا کہ شادی کے 6 ہی مہینے میں ایک عورت کے لڑکا پیدا ہو گیا تھا، تو حضرت عثمان نے ارادہ کیا اس کو سنسار کیے جانے کا، اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ وہ ہے ناجائز ہے۔ اتنے میں حضرت رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو تشریف لائے اور انہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے۔ قرآن مجید میں تعالیٰ فرماتے ہیں حملہ فصالہ 30 شہرا، 30 مہینے، اور دوسری کا ارشاد فرمایا کہ 2 سال مکمل جو ہے وہ اس کا ہے دودھ پلانے کی مدت ہے، تو معلوم ہوا کم سے کم مدت حمل کی 6 مہینے ہے۔ حضرت عثمان نے اور تمام صحابہ نے ان کے اس استدلال کو تسلیم فرمایا اور پھر اس کو سزا نہیں دی گئی۔ یہ مسئلہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ابھی ایک معاملہ جگہ پھنس گیا تھا اور طلاق کی نوبت ہو جانے کیا ہوا کہ نہیں مجھے بہت تو، لیکن معاملہ پھنس گیا تھا۔ یوں ہی بلا وجہ تہمت لگا دینا بغیر کسی دلیل شرعی کے، یہ شریعت میں بہت بڑا جرم ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے اوپر حد قذف جاری ہوتی ہے۔ حد قذف مطلب یہ ہے کہ زنا کی تہمت لگانے کی سزا جو 80 کوڑے ہیں، اور آج کل 80 کوڑا 8 کوڑا برداشت کر لے کونوں، کمر ویسے ہی ٹیڑھی رہتی بغیر کوڑے کھائے۔ تو اب سنیے، حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب پہنچ گیا وہ اپنی پوری قوت کو، یعنی بالغ ہو گیا یہی بچہ، اور پھر بالغ ہو کر کے اپنا لگا رہا، تعلیم تربیت حاصل کرتا رہا۔ ابھی نوبت یہ آئی کہ بلغ 40 سنۃ، پہنچ گیا 40 سال کی عمر کو۔ تو 40 سال کی عمر وہ ہے جس میں انسان کی تخلیقی ساخت اور اس کی ساری جسمانی قوتیں اور عقلی اور شعوری قوتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ جس کو جتنا عقل مند ہونا ہے، جتنا طاقتور ہونا ہے، 40 سال میں ہو جائے گا۔ اب 40 سال کے بعد بدھی نہ کھلے گی، 40 سال تک بدھی جتنی ہونی ہے اس کے بعد نہیں۔ اسی واسطے انبیاء کرام کو نبوت 40 سال کی عمر ہی میں ملی ہے۔ البتہ 2 انبیاء کے بارے میں اختلاف ہے، حضرت یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام کا خیر لبی دوسری بحث چھڑ جاتی ہے، اس کو جانے دیجیے۔ تو جب 40 سال کے ہو گیا تو اس نے کیا کہا اس لڑکے نے؟ اب صاحب شعور ہو گیا تھا نا، سمجھدار ہو گیا تھا۔ اس لڑکے نے کہا، چونکہ سعادت مند لڑکا تھا، نیک لڑکا تھا، اچھی تربیت ہوئی تھی، اس لیے اس لڑکے نے کہا کہ رب اوزعنی ان اشکرک نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں، بلکہ شکر کی توفیق مانگی، اس لیے کہ ہم بلا توفیق کے شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیں گے تو شکر ادا کریں گے۔ دیکھتے نہیں آپ کہ آپ جب دعوت کھانے جاتے ہیں اور سامنے مرغن غذائیں آتی ہیں تو بسم اللہ پڑھنا بھی یاد نہیں رہتا، دھکا دھک کھائے چلے جا رہے ہیں، اب منہ کہاں دھوتے ہیں، آج کل کاغذ سے پوچھ لیا الحمدللہ بھی کہنا بھول جاتے ہیں۔ وہ مہمان والی دعا کیا پڑھیں گے جو اصلی آپ دعا وہ بھی نہیں پڑھتے۔ جی میں آپ سے مخاطب ہوں
ان دنیا دانوں سے نہیں جن کو کچھ خبر نہیں، جو ایسی مجلسوں میں نہیں جاتے. میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو ایسی مجلسوں میں حاضر بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی بیشتر کا حال یہی ہے. اور اگر آپ کو کچھ ناگوار لگتا ہو، گھر جا کر سر جھکا کے غور کر لیجیے گا کہ واقعی یاد رہتا ہے کہ نہیں بسم اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، تو پتہ چل جائے گا. 2 ساتھی ہاتھ پکڑے چلے جا، اپنا جھوٹ گئے، دوں گا گھسیٹو. لیکن اس طرح خیال نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے. یہ سب کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شکر کی توفیق بھی مانگنی ہے، ورنہ ہم ادا شکر بھی محروم رہ جائیں گے. اس لیے جب 40 سال کا ہوا اور شعور کامل و مکمل ہو گیا تو وہ اب دعا کر رہا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. میرے پروردگار مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو آپ نے مجھ پر کیا ہے اور میرے ماں باپ پر کیا ہے. صرف اپنے ہی نہیں، ماں باپ کو نعمت نہ ملتی تو ہماری طبیعت کیسے کرتے؟ اب اماں ابا خودے پھکڑ ہم کو کا کھلائیں گے؟ کچھ ہوگا تب تو کھلائیں گے نا. اور پھر ان کو خود ہی سلیقہ نہیں تو ہمیں کیا سکھلائیں گے؟ اس لیے ان پر جو نعمتیں ہوئی ہیں والدین پر، ان نعمتوں سے اولاد بھی فائدہ حاصل کر رہا ہے، اور در حقیقت عمر کے ایک حصے تک تو اسی نعمتوں سے یہ فیض یاب ہوا ہے. اس لیے اپنی اوپر جو احسانات اللہ تعالیٰ کے ہیں اس پر بھی ادا شکر کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہمارے ماں باپ پر جو نعمتیں آپ نے انہیں عطا فرمائی تھی اس پر بھی توفیق و شکر عطا فرمائیے. اور دوسری دعا یہ کی کہ من عمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں ایسا نیک کام کروں جس کو آپ پسند کریں. خالی یہ نہیں کہ اچھا کام کروں، اس لیے کہ بہت سارے اچھے کام ہیں لیکن اللہ کو پسند نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص نہیں ہے. تو اخلاص شرط اول ہے نا. تو اچھا کام کروں اور وہ اچھا کام ایسا ہو جس سے آپ پسند کرتے ہوں. یہ دوسری دعا ہے. اور تیسری دعا یہ کی کہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میں کسی کا اولاد ہوں نا تو میرے بھی کوئی اولاد ہوگی نا. تو اب میری اولاد میں میرے لیے اصلاح پیدا کر دیجئے اور صالح بنا دیجئے میرے لیے میری اولاد کو. ایک بزرگ سے پوچھا کہ اپنی اولاد کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا استعین بہذہ الآیہ، یہی آیت تلاوت کی، اور کہا اس آیت سے مدد طلب کر، یعنی یہی دعا کیا کرو کہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد میں اصلاح پیدا فرما دے، صلاحیت پیدا فرما دے، ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ صالح اور نیک ہو جائیں. انی تبت الیک، بے شک میں نے طریق رجوع کیا، وانی من المسلمین، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ اولاد کی اصلاح کے لیے اس کے ماں باپ سے دعا، اس کی ماں باپ کے دعا سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. یعنی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں. یہ 73 نسخہ ہے جو قرآن کی آیت سے معلوم ہو رہا ہے اولاد کی اصلاح کے لیے. لیکن آج کل ہم لوگ یہ دعا کرنے کی بھی مشقت نہیں جھیلنا چاہتے ہیں. اسے جھٹ سے پہنچے، 21 روپیہ دیا، 51 روپیہ دیا، کونوں تعویذ لیا، لے جا کے لڑکے کو پہنا دیا، لڑکا گلی میں گیا توڑ کے پھینک دیا، اور کہاں تعویذ کو اڑا لے گیا. کیوں بات ہے؟ ہاں. اور اگر جیسے میں کبھی پھنسا جاتا ہوں، کہتا ہوں لاؤ بوتل میں پانی پھونک دیتا ہوں، اس کو پلاؤ ہی زیادہ فائدہ کرے گا، تو پوری کوشش یہی کرتے ہیں کہ اتنی بڑی پوجا لکھ کے اس کو پہنا دیں، پانی پلانے کے جھنجھٹ سے بچ جائیں. مطلب پانی نہیں پلانا چاہتے، اتنی مشقت بھی نہیں برداشت کرنا چاہتے ہیں. اصل اصلاح کا نسخہ تو یہ ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا. ہاں، اس حکایت کے ساتھ کہ جب 40 سال کا آدمی ہو جائے تو اسے یہ کرنا چاہیے. اس میں یہ رہنمائی کی گئی ہے ہم کو کہ جب 40 سال کے ہو جاؤ تو اب غفلت کا وقت نہیں ہے. 40 سال کا ہو جانے کے بعد غفلت کا وقت ہم نہیں ہے، بلکہ اب تو آخرت کی طرف توجہ کرنے کا وقت ہے.
اللہ کی طرف رجوع اور انابت کا وقت ہے، اور اب تو تم صاحب اولاد بھی ہو گئے، اس لیے اپنی ہی نہیں بلکہ اولاد کی اصلاح کے لیے بھی دعا کرو۔ تو اصلاح کرنے والے، صلاحیت پیدا کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہے، انہیں سے کہو نا کہ اللہ اولاد کے اندر صلاحیت پیدا کر دیں۔ لیکن کون کہے گا؟ جس کے اندر صلاحیت ہوگی وہی کہے گا نا۔ ابا خود موبائل میں مست ہیں، اماں خود پارک میں گھوم رہی ہیں، تو اولاد کی کیا کوئی وہ اپنے لیے نہیں دعا کر رہے ہیں اور کر رہی ہیں، تو اولاد کے لیے کیا دعا کریں گے؟ خرابی کی جڑ تو یہاں ہے نا۔ تو آخر بیچارہ مولوی کتنا تعویذ آپ کو لکھ کے دے، اور ابھی بیچارے تعویذ لکھ کے دیتے ہیں تو پیسوں لینے لگے ہیں، تو اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو قرآن میں تو اسلام کی تعلیم میں سب چیزیں مفت میں ہیں، مفت میں ہے، کوئی پیسہ دعا مانگنے میں کون پیسہ لگ رہا ہے بھائی؟ کون پیسہ لگ رہا ہے؟ آپ اسکوٹی چلے جا رہے ہیں، آپ بائک چلا رہے ہیں، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ پیدل ہی چلے جا رہے ہیں، یہ بھی شرط نہیں ہے کہ جب نماز پڑھ کے سلام پھیرنا تبھی دعا کرنا، نہیں، آپ چلے جا رہے ہیں آپ دعا کر لیجئے، دعا کرتے رہیے کہ اللہ میری اولاد کے ساتھ، نہیں عربی میں یاد ہے، نہیں یاد اردو ہی میں کہہ لیجئے کہ اللہ میں اردو نہیں جانتے کیا خیال ہے آپ کا؟ لیکن ہم اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، اس کے لیے ہم بالکل آمادہ ہم اس کے لیے نہیں ہیں۔ اور سنیے، یہ آیت کا عام مفہوم تھا، جو آیت آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی اور ترجمہ کیا گیا، یہ آیت کا عام مفہوم تھا، مخاطب سارے کے سارے لوگ ہیں، لیکن اکثر مفسرین نے اس کا ایک خاص شان نزول بھی لکھا ہے، وہ بھی تھوڑا سا دلچسپ ہے سے بیان کر دیتا ہوں، حالانکہ اب تھک گیا ہوں۔ ایک صاحب ایک ڈاکٹر کہہ رہے تھے بڑھاپا ہے اس لیے آپ کو، اب میں بگڑا نہیں ہوں ان کے اوپر، میں نے کہا دوا لینے کی الٹی سیدھی دوا لکھ دے تو کیا ہوگا؟ بڑھاپا کہہ رہا تھا مجھے، اس کو بڑھاپا کہتے ہیں؟ کوئی بوڑھا آدمی اتنا زور سے بول سکتا ہے؟ بیماری کا حالت میں بھی۔ خیر سنیے، کہتے ہیں کہ یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چند مہینے چھوٹے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال کی ہوئی، اس وقت حضرت ابوبکر کی عمر 18 سال کی تھی، اور اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے لیے سفر کیا تھا تجارت کا شام کا، تو ساتھ میں صدیق اکبر بھی تھے۔ وہاں پر اس سفر میں بہت سی چیزیں ظاہر ہوئیں، مثلا یہی ظاہر ہوا کہ آپ جب حدود شام میں پہنچے تو ایک درخت تھا، اس نے سایہ کر لیا آپ کے اوپر، وہاں ایک راہب تھا، اس نے دیکھا، اس نے بتایا کہ اس درخت کے نیچے صرف اس سے پہلے 2 نبی بیٹھے ہیں، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ تیسرے نبی ہیں، یہ بچہ نبی ہونے والا ہے۔ یہ سب صدیق اکبر نے دیکھا، وہاں آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا، ساتھ رہا۔ بہرحال اس سفر سے جب واپسی ہوئی تو صدیق اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ساتھ رہنے لگے، بہت دوستی ہو گئی اور بالکل ساتھ اختیار کر لیا۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو گئی، اور آپ نبوت سے سرفراز ہوئے۔ اس وقت صدیق اکبر کی عمر 38 سال کی تھی جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس طرح سے 1-2 سال گزر گیا اور 40 سال کی عمر ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، تو اس وقت صدیق اکبر نے یہ دعا کی تھی جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کروں اس نعمت کی جو مجھ پر آپ نے کی ہے، جو میرے والدین پہ کی ہے، اور میں وہ کام کروں اچھا جو آپ کو پسند آئے، میری اولاد میں صلاحیت پیدا فرما دیں۔ چنانچہ اس دعا کی قبولیت کا اثر یہ ہوا کہ تمام انصار اور مہاجرین صحابہ کرام میں صدیق اکبر صرف اور صرف صدیق اکبر وہ ہیں کہ جن کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ خود مومن ہوئے، ان کے ماں باپ بھی ایمان لائے، اور ان کی سب اولاد بھی مومن ہوئی۔ اور کسی کی یہ خصوصیت نہیں ہے کہ وہ بھی مومن ہوں، ان کے ماں باپ بھی ایمان لائے ہوں،
اور ان کی بیوی بچے بھی سب مومن ہو گئے، صرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے۔ تو گویا یہ آیت ان کی فضیلت میں نازل ہوئی، لیکن عام خطاب، عام مطلب وہی ہے جو اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا گیا۔ اب جب مومن بندہ عمر کی اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے اور آخرت کی طرف رجوع ہوتا ہے کہ 40 سال کا ہو گیا، تب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ جب 50 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو انابت اللہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ پھر ایک حدیث، اسی حدیث میں ہے کہ جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس کی گویا مددگار ہو جاتے ہیں۔ پھر جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں سے درگزر فرماتے ہیں۔ لمبی حدیث ہے، پیچھے بیان کر چکا ہوں، پھر کبھی بیان کر دوں گا، آج اتنا ہی سن لیجیے۔